اس کے اوپر مجھے وہ ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ گزرنے کو تو مجھ پر بھی جب ایک حادثہ گزرا، مگر یہ جب ہوا جب غم کا عادی ہو چکا تھا میں. تو ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ کرتے رہتے ہیں. اس سے ہم نہ کہیں کمزور پڑ رہے ہیں، نہ اس میں ہمارا وہ ریزولو کہیں ٹھنڈا پڑ رہا ہے کہ ان کے گریبانوں تک ہاتھ ہمارا پہنچے ہی پہنچے. تو فوج اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، جس طریقے سے اس کے جوان اور اس کے آفیسرز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. توقع ہے کہ یہ مسئلہ جلد ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم اس کو ایکسپیرینس کر سکیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا ریکال کرنے کی. آپ کو ہوتا کہ سب سے پہلے سوات میں آپریشن راہ راست ہوا تھا، پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عضب ہوا، پھر اس کے بعد آپریشن رد الفساد ہوا، اور یہ فتنہ بہت حد تک ختم ہو گیا تھا. یہ تو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا اس کو کہ یہ آپریشن بڑے کامیاب آپریشن تھے. جانوں کا نقصان ہوا، لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، ہمارے فوجیوں نے بھی کیا، ہمارے سویلینز نے بھی کیا، بٹ دیر آلویز از اے کولیٹرل ڈیمیج. اینی وے یہ چیزیں قابو آ گئی تھی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو میں آج اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سی پیک از ون گڈ ریزن کہ وہ چونکہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، پاکستان کی اکانومی کے لیے وسل بلوور ہے. اس کو ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈروں نے بجا طور پہ گولڈ مائن کہا. وہ اگر اپنی پوری اس کے ساتھ کمیشن ہو گیا ہوتا، 3-4 سال جو مہاتما صاحب نے ضائع کر دیے وہ نہ ہوئے ہوتے، تو آج ہم اکانومی کے لیے یہ بھیک لے کے کچھ کول نہ پھر رہے ہوتے. جب کبھی وہاں پر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے لگے گی، یہ لوگ ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یہ میری بات کو آپ سمجھ لیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا، اب اس کی تکلیف کن کو ہے، ذرا جلدی سے ریکال کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ اس کی تکلیف امریکہ کو ہے، اس کے بعد اس کی تکلیف بھارت کو ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. وہ کیا ہے، کچھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی بقا کا، اپنی بہتری کا، اپنی معیشت کا اتنا بڑا منصوبہ ان کی خواہشات کی وجہ سے ترک کر دیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ طے ہو گئی. تو بخاری صاحب، کیا ہمیں ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، ہمیں پہلے اس کی گراس روٹ لیول تک پہنچنا پڑے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. دیکھیے، ایک بات تو بالکل طے ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے پرابلم ہے. وہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید ٹی ٹی پی کے پیچھے کابل گورنمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن افغانستان تو اس کا افغان حکومت جو ہے وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتی ہے کہ یہ افغانستان کے لیے دیکھیں، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اپنی زمین تنگ کریں. وہ ہمیں جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لوگ ہیں، آپ انہیں لے جائیں. ہم نے ان کی بات مانی اور ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ ہتھیار پھینک دیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایلیجنس جو ہے وہ اناؤنس کریں. موسٹ ویلکم. یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ہم انہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں پر جن لوگوں کے جن کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کے ذریعے، وہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب عارف الوی نے جب ان کو بلانے پر بات کی تھی، عام معافی کا اعلان کیا تھا، میں اسی طرف آ رہا تھا، ریئیکشن آیا. آپ جلدی پہنچ گئی وہاں اس نتیجے پر. دیکھیے، مہاتما خان صاحب نے اصرار کیا اور مجبور کیا جنرل باجوہ کو اور جنرل فیاض حمید کو، جو اس وقت ایک چیف آف آرمی اسٹاف تھے، دوسرے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کہ وہ ان دہشت گردوں کو معافیاں دیں، معافیاں دلوائیں. لہٰذا انہی کی کوششوں کی وجہ سے پریزیڈنٹ الوی صاحب نے 400 سے زیادہ لوگوں کو جو جیل میں سزائیں بھگت رہے تھے ان کو بری کر دیا، رہا کر دیا ان کو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد مہاتما خان نے ان کو وہاں سے لا کے بسانا شروع کر دیا. اب تفصیل نہ پوچھیے مجھ سے، یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، طے شدہ ہے، کوئی الزام نہیں ہے. کیونکہ خود انہوں نے کہا تھا میرے بس میں ہوتا میں تو ان کے دفاتر کھول دیتا یہاں. یاد نہیں ہے آپ کو؟ تبھی تو نام طالبان خان پڑا تھا نا. اینی وے، اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے ان دہشت گردوں نے یہاں پاؤں جمائے ہیں تب سے ہماری سیکورٹی ولنریبل ہو گئی ہے. ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ جی اگر ایکشن پلان کے اوپر ٹھیک سے عمل ہو جاتا. دوسری بات یہ کہ ان کے سلیپر سیلز جو ہیں یہ اگر ہم بر وقت ختم کر دیتے تو جو ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، ایک سہولت کاری کا تو اشارہ میں نے دے دیا آپ کو، مہاتما خان سے لے کے اور جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید صاحب کے دور میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے کیا، انہوں نے میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. کیونکہ ان کو بلا کے اپنے گھر میں رکھ کے ہم نے اپنی سیکورٹی ان کے حوالے کر دی ہے. ہم نے سی پیک جیسا منصوبہ ولنریبل کر دیا ہے. آپ دیکھیے فوکس کہاں ہے، فوکس کے پی کے پہ ہے، فوکس بلوچستان میں ہے. یہ دونوں ہی ایک روٹ ہے اور دوسرا بیس ہے. تو بخاری صاحب، وہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ یہاں پر موجود ہے، پریویل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس سینٹیمنٹ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے
کیا یہ کسی نے بھی ہو, ABCD ہم نہیں پڑھتے بلیم گیم میں, لیکن جس نے بھی کیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ تو دشمنی کی ہے نا. اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے والے آدمی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کس حد تک ہماری سیکورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. ہم سی پیک کے تحفظ کے لیے, آپ کو پتہ ہے ایک پوری اتھارٹی بنی ہے سی پیک سیکورٹی اتھارٹی, جس میں 12,500 لوگ ہمارے ہیں, 12,500 چائنیز لوگ ہیں. آپ کو نہیں یاد وہ کہ بھارت کی اسپانسرشپ کی وجہ سے جو چینی انجینئروں کے ساتھ ہوا, جو کچھ جس طرح ان کا قتل عام ہوا, جس طرح ان کو اغوا کیا گیا فار رینسم اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ یاد کرنا چاہیے نا. تاکہ ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو کون جائیں. کر رہا تھا؟ کوئی سین پاکستانی نہیں کر سکتا unless he belongs to these forces. اور یہ فورسز پاکستان کے لیے بہت بڑا نیگیٹو یعنی وارننگ بھی ہیں, ان کے سیکورٹی کے لیے ہماری بہت بڑا ایک خطرہ بھی ہیں. ہمیں اس بحث میں پڑے کہ کس نے کیا, کیوں کیا, کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا. تو بخاری صاحب یہ تو بہت پھیلتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ چلاس جو ہے وہ یہاں سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر ہے, اور چلاس تک بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا کہ جب بس سے نکال کے لوگوں کو مارا گیا. تو یہ والے واقعات بھی کم نہیں ہیں. دیکھیے آج والا واقعہ جو کل والا واقعہ ہے یہ بھی بہت ڈیرنگ ہے, یہ بھی بہت خطرناک ہے. یعنی ایک تو اتنے لوگوں کے ساتھ حملہ آور ہونا, اور پھر جب ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر ایک بارود سے بڑی گاڑی جو ہے وہ چوکے کے ساتھ ٹکرا دینا, جس کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوئے ہیں. وہ تو چونکہ چھت گر گئی اس کے نیچے 23 لوگ آ گئے, ورنہ تو 27 لوگوں کا کلا کما کیا انہوں نے. تو بخاری صاحب یہ تو پوری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں, سلیپر سیلز بھی ہیں, سہولت کاری جب تک ختم نہیں ہوگی, جب تک ان لوگوں کو جو اس معاملے میں پکڑے جائیں سخت سے سخت ترین سزائیں نہیں دی جائیں گی, جب تک ہمارے اندر جو لوپ ہول ہیں, جو ان کے روٹس ہیں جہاں سے یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ہم نہیں روکیں گے. اور دوسرا اس میں اضافہ ایک اور وجہ سے بھی, خیال سے اس کا ذکر نہ کریں ہم تو بڑی زیادتی ہوگی, وہ جو ہم نے اللیگل لوگ یہاں پر آبسے تھے, جن کے پاس نہ کوئی پاسپورٹ ہے, نہ کوئی کاغذ ہے, نہ کوئی پرمٹ ہے, نہ کسی کی اجازت ہے, وہ یہاں آ کے بزنس بھی کر رہے ہیں, وہ یہاں آ کے ڈالر جو ہے خرید کے واپس بھی اس کو افغانستان کے ذریعے باہر بھیج رہے ہیں. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے میرے خیال سے جو فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو واپس ان کے گھر بھیجا جائے, اور پھر یہ نہیں کہا کہ اب ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ان کا جائیں پاسپورٹ بنوائیں واپس آئیں, اور یہ بھی کہا کہ بزنس کریں یہاں, لیکن وی مسٹ نو ہو یو آر.